دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ پی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ جمعیت العلماء کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہت بڑا بیان دیا ہے جو قوم و ملک کی بھلائی و بہبودی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہے عدم انصاف سے ملک کی شبیہ مجرور ہوئی ہے۔ تریپورہ تشدد معاملے میں اب تک کوئی کارروائی نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے، انہوں نے کہا ہے۔ جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کی ہدایت پر ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مفتی محمد معصوم ثاقب اور سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش مولانا اظہر مدنی پر مشتمل ایک نمائندہ وفد نے تریپورہ فسادات کے متاثرہ علاقوں کا 3 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد آج مولانا مدنی کے سامنے اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شر پسندوں کے خلاف اب تک کسی کارروائی کا نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تریپورہ کی سرحدیں بنگلہ دیش سے ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک پرامن ریاست رہی ہے۔ البتہ ادھر جب سے ایک مخصوص نظریہ کو ماننے والی پارٹی اقتدار میں آئی ہے، فرقہ پرست عناصر اور ان کی تنظیموں کو ایک طرح سے کھلی چھوٹ ملی ہے۔ فساد برپا کرنے کی سازشیں تو پہلے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں ہوئے واقعات کو بہانہ بنا کر بعض فرقہ پرست تنظیموں نے وہاں حیوانیت اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ فرقہ واریت کا زہر کس طرح لوگوں کے دلوں میں بہت اندر سے سرایت کر گیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس رپورٹ کے مطابق 12 مسجدوں پر حملے ہوئے، جلوس کے دوران کی گئی آگ زنی سے مذہبی عبادت گاہوں اور مسلمانوں کی دکانوں و دیگر املاک کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تریپورہ میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پوری دنیا میں ملک کی شبیہ مجروح ہوئی ہے۔ ایک ایسی جمہوری ملک میں کہ جہاں آئین کی بالادستی مسلم ہو، جس میں ملک کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق دیے گئے ہوں، ایک منتخب شدہ حکومت کے ہوتے ہوئے کسی ریاست میں اگر اس طرح کے افسوسناک واقعات رونما ہوں اور مرکز و ریاست دونوں حکومتیں کچھ نہ کریں تو اس سے آئین و قانون کی بالادستی کے ساتھ ساتھ انصاف کے نظام پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جلوس کے دوران شرپسندوں کی بھیڑ مسلم اکثریتی علاقوں سے انتہائی دل آزار نعرے لگاتی اور مسجدوں اور دکانوں کو جلاتی ہوئی گزری اور پولیس اور انتظامیہ کے ذمہ داران خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ باور کرایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اس کا رد عمل تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملک میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا انتظام اپنے ملک کے شہریوں سے لیا جانا کہاں کا انصاف ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے شرپسند عناصر کے خلاف جس طرح کی کارروائی کی، ویسی کارروائی ہماری حکومت نے شرپسند عناصر کے خلاف کیوں نہیں کی؟ ہم نے بنگلہ دیش میں ہوئے تشدد کی سخت مذمت کی تھی۔ کسی بھی مہذب سماج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تریپورہ میں فرقہ پرست طاقتوں نے مسلم اقلیت کے خلاف جو کچھ کیا، ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تریپورہ کی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ریاست میں مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کو نہ صرف یقینی بنائے بلکہ قاتلوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کرے۔ اگر ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جا گیا یا انہیں
سیاسی تحفظ فراہم کیا گیا تو ان کے حوصلے مزید بڑھ سکتے ہیں اور وہ مستقبل میں بھی اس طرح کے مذموم کارروائیاں انجام دے کر امن و قانون کے لیے خطرہ بنتے رہیں گے۔ یہ خبر، یہ بیان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ راشد سہارا روزنامے سے لیا گیا ہے۔ اس اخبار میں چھپی پہلے صفحے کی خبر کو ہی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ آپ اسے غور سے سنیے اور سوچیے۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کی طرف سے امن و امان کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں فرقہ واریت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم ہے، مگر اتر بھارت کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں نہ جانے کیوں فرقہ پرستی ہے، کٹرتا ہے۔ تمام لوگوں کو ایک ہو کر ہمارے ملک کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو ڈاکٹر APJ عبدالکلام جیسی شخصیتوں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ملک یہی مانگ کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور لوگوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ کوشش تمام مذاہب کے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ SKV کی طالبات نے جی اور نیٹ میں پھر اپنا پرچم بلند کیا۔ دہلی کے جنوبی مشرقی علاقہ جامعہ نگر اوکھلا نئی دہلی میں واقع SKV نور نگری کے طالبات نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اپنی صلاحیت، محنت اور یہاں کے اساتذہ کی رہنمائی میں تیاری کر کے ایک بار پھر دہلی گورنمنٹ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ دوستو، اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بیوقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے بڑا سمجھانے والا لگتا ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔